حامدا ونصليا ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور خوب سے خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نماز کے لیکچرز ہمارے جاری و ساری ہیں۔ الحمدللہ ہم نماز کی شرائط کے مسائل جاننا جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ ہم اب فرائض کی طرف ہیں۔ پانچواں فرض جو ہمارا ہے وہ ہے سجود۔ سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ پیشانی کا زمین پر لگنا سجدہ کہلاتا ہے۔ پیشانی کا زمین پر لگنا، پیشانی کا زمین پر لگنا واجب بھی ہے، اور اسے جو ہے اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ جب سجدہ اور رکوع ادا نہیں ہوتے تو حدیث مبارکہ میں سجدہ اور رکوع کو صحیح طور پہ ادا نہ کرنے والے کو نماز کا چور کہا گیا ہے۔ غالباً نماز کا چور ہے، یہ مفہوم میں بیان کر رہی ہوں، باقاعدہ حدیث بیان نہیں کر رہی، اس کے الفاظ بیان کر رہی ہوں کہ جو یا تو رکوع اور سجدے کے چور ان کو کہا گیا ہے یا نماز کا چور کہا گیا ہے۔ تو اس سے پیشانی کا زمین پر لگنا جو ہے وہ سجدہ کہلاتا ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ سجدہ کہلاتا ہے، یعنی کہ پیشانی کا زمین پر لگنا شرعی اعتبار سے سجدہ ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ بہنوں کے لیے سمٹ کر سجدہ کرنا اور مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، کیونکہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ عورتوں کی نماز کس طرح سمٹ کر ہوتی ہے، ہر ان کی جو ارکان ہیں نماز کے وہ تمام اچھے خاصے جو ہے مختلف ہیں مردوں کے مقابلے میں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو ہے وہ 2 فرق رکھے گئے ہیں کہ عورتوں کی جسمانی تخلیق جو ہے وہ اللہ عز و جل نے بہت زیادہ صنف نازک جو ہے عورتوں کو کہا گیا ہے، تو تخلیق کی نازک ہوئی ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے ایک تو اس کی حیت جو جسمانی حیت ہے یہ وجہ ہے عورتوں اور مردوں کی نماز میں، اور دوسرا فرق جو ہے وہ ہے ستر، یعنی پردہ عورتوں کا رہے، مردوں کے مقابلے میں زیادہ پردہ ہے، اور نماز میں پردہ جو ویسے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ جیسے مردوں کا سجدہ کرنا تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے، تو عورتوں کے سجدہ کرنے میں زیادہ پردہ ہے کہ وہ سمٹ کر اور اپنے جسم کو چھپا کر اور اعضاء کو بھی نمایاں نہ کر کے سجدہ کرتی ہیں، جبکہ مرد جو ہے وہ اس طرح سے اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں۔ اچھا، مردوں اور عورتوں کی نماز بھی الگ ہے۔ اگر ایسا جو ہے وہ حدیث کی میں موجود ہے کہ ہدایہ جو ہے وہ کتاب ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ عورتوں کی نماز میں پردہ ہے، وہ اسی وجہ سے کہ عورتوں کی نماز میں پردہ ہے لیکن مردوں کی نماز میں پردہ نہیں ہے۔ پھر آپ ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے ایک ایسی پوسٹ گزری ہو کہ جس میں عورت سجدہ کر رہی ہے، ایسے لکھا اس میں پوسٹ میں عورت سجدہ کر رہی ہے اور لکھا ہوا ہے ایسا سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، یعنی کہ جس طرح وہ سجدہ کر رہی ہے تو لکھا ہے کہ ایسا سجدہ منع ہے، کہ ایسے نیچے لکھا ہے کہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ ایسے سجدہ نہ کرو جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تو سمٹ کے سجدہ کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے، تو مردوں کے لیے ہے کہ ایسا سجدہ نہ کرو کہ جیسے کتا بیٹھتا ہے، تو وہ مرد جو ہے وہ اپنی پیٹھ کو اور پیچھے کے حصے کو اٹھا کر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ مردوں کے لیے حدیث مبارکہ کہی گئی ہے۔ سجدے میں پیشانی اور ناک کی ہڈی کا لگنا ضروری ہے، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ ناک کی ہڈی کا محسوس ہونا ضروری ہے، جیسے ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ناک کی ہڈی جو ہے وہ زمین پر لگنی چاہیے، اس کے بعد پیشانی کی اور پیشانی کو زمین پر رکھنا جو ہے وہ یہ واجب ہے، اور ناک کی ہڈی جو ہے وہ زمین پر لگنا یہ سنت موقدہ ہے، تو دونوں ہی ضروری ہیں۔ اگر ناک کی ہڈی جو ہے وہ صحیح سے نہ لگی تو سنت موقدہ رہ جائے گی، ورنہ واجب چھوٹ جائے گا، اور واجب چھوٹا تو پھر
پیشانی اگر زمین پر صحیح سے نہ لگی تو واجب چھوٹ جائے گا، جس کی بنا پر سجدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عورت سجدے میں دونوں ہاتھوں کو چہرے سے قریب رکھے۔ اس میں بھی جو ہے وہ پردہ ہے کہ جب آپ چہرہ زمین پر رکھتی ہیں تو دونوں ہاتھ آپ جب چہرے کے قریب رکھیں گی تو آپ کا چہرہ چھپ جائے گا دونوں ہاتھوں سے۔ تو اس میں بھی اللہ عز و جل نے پردہ فرمایا، یعنی کہ عورتوں کے لیے پردہ رکھا ہے۔ نرم جگہ زمین پر سجدہ کیا تو دیکھیں گے کہ دبانے میں کتنی سختی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کارپیٹ اکثر اتنی موٹی ہوتی ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو حرم شریف اور مدینہ منورہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہاں پر کارپیٹ جو بچھی ہوتی ہیں صفوں میں بہت موٹی ہوتی ہیں، اچھی خاصی موٹی ہوتی ہیں، تو وہ دب جاتی ہیں دبانے سے، لیکن ان کو دبانا پڑتا ہے زیادہ۔ تو اب نرم جگہ پر ہم سجدہ جب کریں گے تو دیکھیں گے کہ دبانے میں سختی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر سختی نہ آئے اور آپ کا جو ہے وہ دبتا ہی رہے آپ کا چہرہ یا آپ کی پیشانی جو آپ جس سے آپ دبا رہی ہیں، تو پھر سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے سجدے کے لیے سختی محسوس ہونا ضروری ہے، جب یہ آپ کی ہڈی جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی۔ اور اگر آپ دبا رہی ہیں اور پھر وہ مزید نہیں دب رہی، آپ کو سختی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے، تو پھر آپ کا سجدہ ہو جائے گا، اور ایسی جگہ بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے جو مسائل ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے آپ کو۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے چھٹے فرض کے بارے میں جو ہے وہ کل جانیں گے۔ مکمل جو ہمارے فرض ہیں وہ 7 فرض ہیں نماز میں، جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا۔ کل چھٹے فرض کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ، اور آج کے فرض کے بارے میں اگر کوئی بھی بات آپ کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ سوال کر سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی شرعی مسائل کے متعلق سوال کر سکتی ہیں، اگر علم ہوا تو بن پڑا اور تو ضرور جواب دوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔